أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو پورے اہتمام کے ساتھ صبر کی تعلیم دی، صبر کی تلقین کی. یہ جو چوتھا نمبر ہے تواصی بالصبر کا، جس طرح ایمان اور عمل صالحہ یہ لازم و ملزوم ہے، ایک جوڑا بنتا ہے، اسی طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ جوڑا ہے. کیونکہ جب آدمی کسی کو حق کی تعلیم کرے گا، دیکھیے اپنی ذات میں جب تک کوئی عمل کر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ وہ کہے گا بھلے سے پڑھو. لیکن جب آپ اس کو حق کی تلقین کریں گے کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو، تو پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. بعض مرتبہ تو یہ ہے کہ خوش آئند اقدام لگتا ہے، یہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، وہ آپ کو سامنے والا تھینک یو کہتا ہے کہ اچھا ہے آپ نے مجھے یاد دلایا، پڑھوں گا. لیکن ایسا کم ہوتا ہے. زیادہ تر گمان یہ ہے کہ سامنے والا کوئی نیگیٹو رسپانس دے گا. کیا کہے گا؟ بھائی اپنی کر لو، تم کو ہماری فکر کیا ہے؟ یا شیخ اپنی دیکھ، دوسرے کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو جب آدمی یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تعلیم و تلقین کا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرے. ورنہ جب سامنے والے نے کہا تھینک یو، واہ واہ آپ آئے، آپ نے ہمیں بتایا، شکریہ، تو آدمی تو خوش ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نیگیٹو رسپانس آتا ہے تو آدمی اسی دن سے سلسلہ بند کر دیتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے تمہارے پیچھے پڑنے کی، آج سے بند، بس میں اپنا دیکھ لوں گا. جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ صرف اپنا دیکھنا ہے. تو اس کے لیے کیا ضرور، تواصی بالحق کے لیے کیا ضروری ہے؟ تواصی بالصبر، کہ بھائی ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کیا کرو کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کے کسی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر صبر رکھنا ہے. اگر صبر ہے تو سب آسان ہے، صبر نہیں ہے تو سارا معاملہ مشکل بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے دین میں صبر کی بڑی اہمیت ہے. آج کی مجلس میں میں چاہوں گا کہ ہم صبر کی حقیقت سمجھ لیں کہ صبر ہے کیا چیز. جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے مد مقابل اس کا اپوزٹ
ایک لفظ ذہن میں آتا ہے جزا فضا، عربی کا ہی لفظ ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے جزا فضا، کہ بھائی صبر کرو، جزا فضا مت کرو، شکوہ شکایت مت کرو، یہ اس کا اپوزٹ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس صبر، لفظ صبر کی تحلیل کریں، پوسٹ مارٹم کریں، اور آپ کتابیں کھنگالیں، تو اگر لغت کی کوئی کتاب ہوگی تو صبر کا معنی لکھا ہوگا حبس، کیا کہ صبر معنی الحبس، صبر کا معنی ہے روکنا، استقلال، کنٹرول، یہ صبر کا معنی ہے۔ تو اگر کہا گیا لغوی اعتبار سے کہ بھائی صبر کرو، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرو، صبر کرو، مستقل مزاج بنو، صبر کرو، آپے سے باہر مت ہو جاؤ۔ اور اگر شریعت کے ٹرم میں دیکھیں تو اسی حبس کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، وہ اس کا شرعی معنی ہو جاتا ہے کہ صبر معنی حبس النفس، حبس النفس، کہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، اور نفس سے مراد نفس امارہ ہے، جو برائی کا حکم کرتا ہے، یہ نفس کا سب سے بڑا مقصد عظیم اور فل ٹائم ایم یہ رہتا ہے کہ اس پر کوئی بندش نہ ہو، وہ چھٹا سان کی طرح آزاد پھرتا رہے۔ نفس کے مثال دی جاتی ہے چھٹا سان، کوئی اس کے گلے میں رسی نہیں باندھتا، کوئی اس کو لگام نہیں لگاتا، کہتے چھٹا سان ہے۔ تو نفس کی مثال چھٹا سان کی ہے۔ اب جو چھٹا سانڈ ہو تو کہیں بھی منہ مارے گا، کہیں بھی جائے گا، تو کہا گیا صبر کرو، یعنی نفس کو کنٹرول میں رکھو، اسے لگام دو، اس کے گلے میں پٹا چڑھاؤ، رسی ڈالو۔ یہ ہے صبر کا مفہوم، حبس النفس، یہ جو چھٹا ہے اس کو کنٹرول کرو، اس کو کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے۔ اب یہ جب آگے بڑھتے ہیں ہم تو صبر کی 3 قسمیں سامنے آتی ہے، یعنی مواقع صبر۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہاں کہاں صبر کرنا ہے، تو مواقع صبر 3 ہیں۔ قرآن کریم میں صبر کا بار بار ذکر آتا ہے، صبر کا تو ایک بار نہیں، آپ تو خیر مکمل کر رہے ہیں، اگر ان مجلسوں میں شریک ہوئے ہیں تو نہ جانے کتنی بار صبر کا ذکر آتا ہے، صبر کی فضیلتیں بیان ہوئی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کا تو بہترین بدلہ یہ ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اٹھو، ابھی میدان حشر میں حساب و کتاب بھی نہیں شروع ہوا ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے کہ اعلان ہوگا کہ اٹھو، کہاں ہیں صبر کرنے والے، اور کہا جائے گا کہ تم جنت چلے جاؤ۔ تو آپ ذرا وہ جو صبر کے تذکرے آتے ہیں نا، اگر ان آیتوں کو آپ پڑھیں تو یہ جو صبر کے بعد لفظ آتا ہے نا، عربی میں اس کو صلہ بولتے ہیں، صلہ۔ اس کے بعد یہ جو حروف جارہ آتے ہیں، با آتا ہے، فی آتا ہے، ان آتا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے یہ رغبت کا لفظ ہے نا، رغبت، کیا معنی ہے رغبت کے؟ چاہت۔
اردو میں بولتے ہیں نا مجھے اس چیز کی رغبت ہے، چاہت ہے. تو یہ جو رغبت کا صلہ کبھی ان آتا ہے، یعنی رغبت کے بعد ان آتا ہے. ان کے معنی فرام سے، جیسے من کے معنی آتا ہے فرام، ان کے معنی بھی فرام. تو اگر رغبت کے بعد ان آئے تو چاہت معنی نہیں ہوگا، بالکل اپوزٹ معنی، اعراض. کہتے رغبت عن فلان، کہ فلاں سے مجھ کو نفرت سی ہو گئی ہے، میں چڑنے لگا ہوں، یہ معنی ہے رغبت کا. اور رغبت الی فلان، ان کی جگہ الی آئے تو فلاں سے میرے اندر فلاں سے محبت کرتا ہوں میں، میرے دل میں اس کی چاہت ہے. تو ایک ہی ورڈ ہے لیکن ان اور الی یہ صلہ کی وجہ سے اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. تو عربی جب ہم پڑھتے ہیں نا، عربی زبان میں اس کی بڑی اہمیت ہے. صلات کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ترجمہ ہی غلط کریں گے، ٹرانسلیشن ہی غلط. آپ نے ایک لفظ رغبت کے معنی چاہت، تو ہر جگہ آپ چاہت کریں گے، فٹ نہیں ہوگا. ایسے ہی یہ جو صبر کا لفظ ہے نا، ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کریم میں تو کبھی اس کے بعد فی آتا ہے، کبھی اعلیٰ آتا ہے، کبھی ان آتا ہے، تو وہ الگ الگ معنی اس کا بن جاتا ہے. چنانچہ انہی آیتوں کو مد نظر رکھ کر مفسرین کرام نے، علماء محققین نے بتایا ہے کہ صبر کے 3 مواقع ہیں. ایک، جب صبر علی الطاعات، دیکھیے صبر کے بعد کیا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی آن، اردو میں کہتے ہیں پر. تو صبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرنا. ایک موقع صبر کا یہ ہے کہ جب نیکی آتی ہے نا سامنے کہ نیکی کر، نیکی کا تقاضا آتا ہے، تو یہ کھلا سان جو ہے نفس، وہ کہتا ہے کون کرے گا، وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، نیکی سے وہ بھاگتا ہے. تو کہا گیا کنٹرول کر نیکی پر. تکلیف ضرور ہوگی نیکی کو کرنے میں، لیکن تجھے یہ بندش گوارا کرنا ہے، کر. تو اصبروا علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرو، جمو. نیکیوں پر صبر کرو یعنی جم جاؤ، کنٹرول کرو اپنے آپ کو. ایک تو یہ موقع ہوتا ہے. ایک ہے صبر عن المعصیت. معصیت کے معنی گناہ. میں نے کیا صلہ استعمال کیا، ان کا. ان یہاں پر اعلیٰ نہیں، یہاں ان. صبر عن المعصیت، گناہ سے رکنا. تو کہا کہ اصبروا عن المعصیت، گناہوں سے رکو، اور گناہوں سے رکنے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، کہیں تمہارا قدم پھسل نہ جائے، کہیں تم بہک نہ جاؤ. تو یہ موقع کس کا ہے، معصیت کا. اس کے لیے صلہ کیا استعمال ہوتا ہے، ان. اور ایک ہوتا ہے، ایک موقع ہے صبر کا، مصیبت. عام طور پر جس موقع کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ الصبر کیا ہے، علی المصیبتی، یہاں پر بھی اعلیٰ آئے گا کہ مصیبت پر صبر کرنا. مصیبت کیا ہے، ویسے لغوی اعتبار سے کل ما اصابک فہو المصیبہ، ہر وہ چیز جو تجھے پہنچے وہ مصیبت ہے. لیکن یہاں تکلیف مراد ہے کہ تکلیف جو بھی پہنچے وہ مصیبت ہے. اور انسان مصیبت کو لائق نہیں کرتا کبھی بھی، اس لیے اس موقع پر ہلنے کے بجائے مستقل مزاجی اختیار کرو، صبر اختیار کرو،
کنٹرولنگ پاور مضبوط کرو. یہ ہے صبر علی المصیبت. قرآن کریم میں یہ جو مصیبت والا صبر ہے، ظاہر ہے کہ اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. اب اس سے اپنے اندر صبر کیسے پیدا کرے؟ تو قرآنی آیات میں واضح رہنمائی موجود ہے. اور صبر حاصل کرنے کا قرآن کا جو نسخہ ہے، اس میں فرمایا گیا اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ صبر ہے. جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے اس کلمے کو پڑھے اور سمجھ کے پڑھے. اگر سمجھ کے پڑھے گا تو یہ کلمہ جو ہے آدمی کے اندر صبر لائے گا. ہاں اگر سمجھے گا نہیں تو فائدہ بھی نہیں ہوگا. کہتے کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت، ویسے ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں مر جائے تو انا للہ پڑھو، تو ٹھیک ہے مر جائے تو انا للہ پڑھو، لیکن صرف مرنے ہی کے موقع پر نہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک نیا دین کا علم حاصل کیا، سن لیا کہ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے فوراً انا للہ پڑھو. تو آدمی کو تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہر دم آتی رہتی ہے، تو ہر موقع پہ انا للہ پڑھنے لگا. تو گھر میں جو سب سے عمر والی بڑھیا تھی کہنے لگی یہ جب تک میری جان نہیں لے گا نا یہ باز نہیں آئے گا. یہ ہر دم انا للہ پڑھ کے فرشتے کو بلاتا رہتا ہے، اور فرشتہ آئے گا تو میرے ہی پاس آئے گا پہلے. تو جب تک مجھے مار نہیں دے گا یہ انا للہ چھوڑے گا نہیں. اسی کچھ کہتے ہیں نا، کچھ جملوں کو ہم نے بدنام کر دیا، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول کب پڑھتے ہیں؟ شیطان بھگانے کے لیے. ایک ہمارا عمل کہ شیطان بھگانے کے لیے کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آدمی جب اذان ہوتی ہے مسجد میں بیٹھا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ اذان سن کر تو فرشتہ ویسے ہی بھاگ رہا ہے. یضرتو کا لفظ ہے، یضرتو مطلب فاٹ کرتے ہوئے شیطان بھاگتا ہے. تو ہم مسجد میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت، باقی تو سب جو کہا جائے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تم نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو ہی پڑھتا ہے یا علی الصلاۃ تم کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان آ گیا کیا؟ ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ فلاں صاحب جس کی تلاش ہے مجھے وہ وہاں پر ہے. وہاں جا کر دیکھا تو پتہ چلا وہ صاحب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے سن لیا. تو کہتا ہے تم مجھے دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہو، میں شیطان ہوں؟ اب یہ پریشان کہنے لگا نہیں میں آپ کو شیطان سمجھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھا، اپنی غلطی پہ پڑھا ہوں. بڑی مشکل سے اس کو سمجھ، کوئی غلطی ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. یہ جو حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کے لیے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ سے رکنے کی طاقت یا نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے. یہ جملے کا مطلب ہے. تو میں نماز کے لیے آیا ہوں، مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں. گویا کہ اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تیری ہی توفیق سے میں نماز پڑھ پاؤں گا. یہ نسبت ہے. لیکن وہی چونکہ ہمارے ذہن میں شیطان بھگانا، جو شیطان کو بھگانا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ویسے ہی کوئی مر جائے تو انا للہ پڑھو. نہیں، کوئی بھی مصیبت، حدیث میں تو مثال بھی دی گئی، چراغ گل ہو جائے نا، لائٹ چلی جائے تو بھی انا للہ پڑھو. اللہ تعالیٰ یہ جو تم برا لگا نا، ہر وہ چیز جو تم کو بری لگے وہ مصیبت کی ایک شکل ہے. انا للہ پڑھ لو، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. ٹھوکر لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو.
اور آگے اور بھی دعا اللہم اجرنی یا اللہم اجرنی، دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں، اے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عطا فرما، یا اخلف لی خیرا منہا، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ صبر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے مطلب سمجھیے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ یہی لفظ کہتا ہے کہ غلام اپنے آقا کی مرضی کا تابع رہتا ہے، آقا کی جو مرضی ہو وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہم کسی کے غلام ہیں، کسی کے ماتحت ہے، اس لیے وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمیں گوارا ہے، اور گوارا نہیں کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے نا، ادھر ادھر بھاگنے، کہتے ادھر ادھر کا آپشن ہو تو مالک اگر پریشان کرے تو کہیں گے کہ مالک بدل لیں گے، لیکن وہاں پر یہ مالک بدلنے کا بھی آپشن نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے، تو جائیں گے کہاں؟ اس لیے اسی کے فیصلے پہ راضی رہا جائے، اسی میں بہتری ہے۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ بحمد اللہ و توفیقہ، آج مکمل کر لیا، اس باتیں رہ کے انشاءاللہ بعد میں الحمد تقبل منا انك انت السميع العليم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم بندے ہیں آپ کے، آپ ہمارے مالک ہیں، یا اللہ آپ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہو، یا اللہ اے اللہ ہمارے دل کی ایسی کیفیت بنا دیجئے، رضا بالقضاء والی صفت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ابتلا اور آزمائش کے اہل نہیں ہیں، یا اللہ اس لیے ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، مصیبتوں سے حفاظت مانگتے ہیں، یا اللہ مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ تب بھی خلاف طبع اگر کوئی چیز پیش آئے تو اس پر صبر کرنے کا حوصلہ عطا فرمائیے، یا اللہ صبر کی صفت عطا فرمائیے، جزا فضا سے ہماری حفاظت فرمائیے، شکو و شکایت سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نسبت عطا کی ہے، ایمان کی حقیقت بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ مومنوں کے اوصاف جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان تمام اوصاف سے ہمیں متصف فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔